شکر اور خدا کی تعریف کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، خوبصورت پرستش کے لیے خدا کا شکر ہو۔ آئے ہوئے تمام بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بھائی حکیم کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ویلکم بھائی، آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جتنوں کو خداوند اپنے گھر میں لے کر آیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم نے خوب خداوند کی پرستش کی۔ آئیں وقت ہے کہ ہم خدا کا زندہ اور مقدس کلام پڑھنے والے ہوں۔ آئیں میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی آیت نمبر 10۔ یوحنا 10:10 خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ ہاللیلویا، بڑی پیاری، بڑی مشہور آیت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع کے یہ الفاظ ہیں میرے عزیزو۔ آج یسوع مسیح نے کہا ہے کہ چور کس لیے آتا ہے؟ چور شیطان کو، ابلیس کو جو ہے ظاہر کیا گیا ہے، اور شیطان یا ابلیس جو ہے وہ شروع ہی سے وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ہماری خوشیاں ہم سے چھینتا ہے، اور وہ خدا کا اور خدا کے لوگوں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ہر وقت وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی خدا کی بیٹی کو، خدا کے بیٹے کو، خدا کے خادم کو پکڑے اور اسے مار کر آئے۔ اس لیے خداوند یسوع نے کہا ہے کہ چور کس لیے آتا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ چرانے آتا ہے۔ کیا کرنے آتا ہے؟ چرانے۔ کیا چراتا ہے وہ ہماری خوشیاں ہم سے چراتا ہے، ہماری برکتیں ہم سے چرانا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کا سکون چرانا چاہتا ہے، ہستی بستی خوشحال خاندان کو وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑے ہوشیار اور محتاط طریقے سے رہنے اور زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان جو ہے، جب سے خدا نے اس کو آسمان سے نیچے گرایا ہے، یہ پہلے شیطان نہیں تھا۔ کیا تھا یہ پہلے؟ بڑا خدا کا خوبصورت فرشتہ تھا، خدا کے جو ہے قریب ترین یہ رہتا تھا۔ لیکن جب اس کے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر سما گیا تو اس نے کہا کہ جس طرح خدا کا تخت ہے، میں بھی خدا کی مانند بلکہ خدا سے بھی اونچا اپنا تخت بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا، تو خدا تو دلوں اور گردوں کو کیا کرتا ہے؟ ہاللیلویا۔ خدا نے جب اس کی ان حرکات کو، اس کے کاموں کو دیکھا تو کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کو آسمان سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ ہاللیلویا۔ نہ صرف اس کو، اس کی فوجوں کو، اس کے لشکر کو زمین پر گرا دیا، اور اس دن سے آج تک ابلیس جو شیطان ہے وہ خدا کا اور خدا کے لوگوں کا کیا ہے؟ مخالف ہے۔ وہ اسی کوشش میں رہتا ہے، وہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ کس کو وہ پکڑے، کس کو گرائے، کس کو نقصان پہنچائے، اور کس کو خدا کی حضوری سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔ وہ ہمارے اندر گناہ کی خواہش ڈال کر،
ہمارے اندر تکبر ڈال کر، ہمارے اندر غرور ڈال کر ہمیں خدا سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ایک خدا کا بڑا زبردست سورما، خدا کا بندہ سمسون، قضات کی کتاب کے 13ویں باب میں آپ اس کی کہانی پڑھتے ہیں۔ سمسون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر تھا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اس کو چنا ہوا تھا، خدا نے اس کو برکت دی تھی، اور اس کی ماں سے خدا نے کہا، جو ماں باپ سے کہا جو تمہارے بیٹا ہوگا یہ خدا کا نذیر ہے۔ اس لیے اس کی ماں کو کہا کہ تو نے کوئی شراب، کوئی مے، کوئی نشاور چیز نہ کھانی ہے نہ پینی ہے، کیونکہ تیرے پیٹ میں جو بیٹا ہے یہ خدا کا ممسوح ہے، خدا کا نذیر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب سمسون کی پیدائش ہوئی، خدا نے اس کو برکت دی، اور جیسے وہ بڑا ہوا خدا کا پاک روح اس پر، کلام میں لکھا ہے، زور سے نازل ہوتا تھا، اور جب خدا کا روح اس پر اترتا تو کلام میں لکھا ہے اس کے اندر قوت آتی، زور آتی، اور وہ عام انسانوں سے الگ ہو جاتا تھا۔ اتنی طاقت، اتنی قوت اس کے اندر آتی کہ وہ اکیلا شخص 1,000 آدمیوں کو مارتا، کھراتا اور ان کا مقابلہ کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام میں لکھا ہے سمسون کے اندر جب خدا کا زور، خدا کی پاور آتی، تو اس نے ایک دن جب وہ جا رہا تھا اس کے راستے میں شیر آ گیا، اور اس نے شیر کو پکڑ کر، اس کے جبڑے کو پکڑ کر اس نے چیر کر 2 حصے کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ بتائیں کوئی عام شخص ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ایک گدھے کے جو ہے ہڈی سے اس نے ہزاروں لوگوں کو مار کر بھگا دیا، ان کو قتل کر دیا۔ تو کیا تھا اس کے اندر؟ خدا کی قوت، خدا کا مسا، خدا کا زور اس کے اندر تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی شیطان کی ابلیس کے جال میں پھنس گیا۔ خدا نے اس کو سختی سے منع کیا تھا۔ اس کا زور، اس کی پاور کس کے اندر تھی؟ اس کے بالوں کے اندر۔ اور خدا نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ ساری زندگی اس کے سر پر جو ہے اس طرح نہیں لگنا چاہیے۔ تو کیا ہوا؟ وہ جب ایک لڑکی کے عشق میں پھنس گیا، اس کی باتوں میں آ گیا، تو اس لڑکی نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے پھسلا کر، باتوں میں ڈال کر اس سے اس کا راز پوچھنے کی کوشش کی۔ پہلے تو اس نے نہیں بتایا، لیکن بار بار جب وہ اس کو تنگ کرتی رہی تو پھر آخر اس نے اپنا راز، اپنی طاقت جو ہے جس کی وجہ سے اس کی طاقت تھی، وہ راز اس نے اس لڑکی کو بتا دیا، اور اس نے اس کے دشمنوں کو بتایا، اور انہوں نے آ کر اس کو باندھ کر اس کی ساری بالوں کی لٹیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی۔ اور کلام میں لکھا کہ جب سمسون کے بال کاٹے گئے، اور جب اس کے دشمنوں نے اس پر چڑھائی کی، حملہ کیا، تو پھر جب اس نے اپنے آپ کو ایسے جھٹکنا کی کوشش کی، اس نے سوچا کہ دوبارہ خدا کا پاک روح مجھ پر اسی طرح نازل ہوگا، تو لکھا ہے خدا کا روح اس سے کیا ہو چکا تھا؟ اٹھ چکا تھا۔ خدا کا روح سے چھوڑ چکا تھا، اور وہ ایک عام شخص بن چکا تھا۔ دیکھیں یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان ایک طاقتور شخص کو، ایک پاورفل شخص کو، پاک روح سے معمول شخص کو شیطان جو ہے اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے جب ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کا کلام بتاتا ہے، یسوع مسیح نے کہا چور کس لیے آتا ہے؟ چرانے۔ وہ ہماری طاقت، ہمارا زور ہم سے چرا سکتا ہے، ہماری دعائیں زندگی ہم سے چرا سکتا ہے جب ہم اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہوشیار ہونے کی۔ ہاللیلویہ۔ پترس خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ پترس کا خط نکالیے میرے ساتھ،
پہلا پطرس اس کا 5 باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آمین آمین ہاللویا۔ کیا لکھا ہے؟ پطرس خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ وہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے، ہوشیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو مخالف ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ہمارا مخالف کون ہے؟ ابلیس۔ ہماری بہن ہماری مخالف نہیں ہے، ہمارا بھائی ہمارا مخالف نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہمارا مخالف نہیں ہے، بلکہ جو ابلیس کی قوتیں ہیں وہ ہماری مخالف ہیں۔ ابلیس ہمارا مخالف ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی پرستش کریں، ابلیس نہیں چاہتا ہم خدا کے کلام میں بڑھیں، ابلیس نہیں چاہتا ہم مل جل کر رہیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ وہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھاڑنا چاہتا ہے، وہ ہمیں جو ہے توڑنا چاہتا ہے، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے، پطرس کہتا ہے کہ تم ہوشیار اور کیا رہو؟ بیدار رہو۔ تم ہوشیار اور کیا رہو؟ بیدار۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہمیں جو ہے کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، خدا ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تعریف، تمجید، عزت کے لائق ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ پچھلی کتاب میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک حوالہ دکھایا تھا، سنایا تھا، دوست کے بارے میں ٹاپک تھا۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تیری ماں، تیرا باپ، تیرا دوست کوئی یا تیرا کوئی قریبی ساتھی تجھے پھسلا کر، بہکا کر یا باتوں میں ڈال کر تجھے کہیں کہ آؤ ہم اس پار چلیں اور وہاں پر جو غیر معبود ہیں ان کی ہم کیا کریں؟ عبادت کریں۔ تو کلام میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اگر تجھے کو ورگلانے کی کوشش کرے تو نہ تو اپنے بھائی کا لحاظ کرنا، نہ اپنی ماں کا لحاظ کرنا، نہ اپنے باپ کا، نہ اپنے دوست کا، کسی ساتھی کا لحاظ نہ کرنا، اور تو ان کے ساتھ جانے پر راضی کیا ہونا؟ نہ ہونا۔ ہاللویا ہاللویا۔ ہمیں ابلیس کی چالوں کو، منصوبوں کو سمجھنا ہے۔ بہت دفعہ ابلیس ہمارے اپنوں کے ذریعے جو ہے ان کے اندر ہو کر کام کر سکتا ہے، ہمیں خدا سے دور کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو تمہارا مخالف ابلیس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، دھاڑتا پھرتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہم سے پیار کرتی ہے اور جو ہمارا اچھا دوست ہے، اور وہ ہمارا خدا یسوع مسیح ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ یسوع مسیح نے کہا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، اور کیسی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی، بابرکت زندگی، بلیسڈ لائف، ایسی زندگی جس کے اندر خوشیاں ہیں، جس کے اندر سلامتی ہے، جس کے اندر بحالی ہے۔ ایسی زندگی خدا میرے عزیزوں ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کی محبت میں، اس کے کلام میں ہمیں بڑھنا ہے، اس کے جلال میں ہمیں بڑھنا ہے، اور جب ہم اس کی حضوری میں اس کے ساتھ چلیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے،
تو ہم برکت پر برکت پائیں گے. ہاللویا ہاللویا. ہمارے گھروں پر, ہماری زندگیوں پر, ہمارے کاروبار پر, ہر چیز پر خدا کی برکت آئے گی. اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. اور بائبل مقدس خدا کا کلام سکھاتا ہے جتنے لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا ہے, جتنوں نے بھی اس کے پاس آئے ہیں, خداوند نے انہیں برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے. ہاللویا. زکئی کے بارے میں آپ پڑھ لیں, کیسا شخص تھا, گنہگار, محصول لینے والوں کا سردار. لیکن جب یسوع اس کے گھر میں آیا, اس کی زندگی میں آیا, اس کی زندگی بدل گئی, اس کے خیال بدل گئے, اس کے سوچیں بدل گئے. وہ جو دولت سے بڑا پیار کرتا تھا, اس نے دولت کو پرواہ نہیں کی. اس نے کہا خداوند میں اپنا آدھا مال کن کو دیتا ہوں, غریبوں کو. اگر کسی کا ناحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا کیا کرتا ہوں, واپس. میرے عزیزو, جب یسوع آتا ہے انسان کا دل بدل جاتا ہے, خیال بدل جاتا ہے, اس کے اندر معافی کی روح آ جاتی ہے, محبت کی روح آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر, خدا کی باتوں پر عمل کرنا, اس کے پیچھے چلنا ہے. اور پھر پترس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, پترس جب تک وہ یسوع سے دور تھا, کلام میں لکھا ہے کہ وہ ماہی گیر تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے اور ساری ساری رات محنت کرتے, لیکن کبھی مل جاتا, کبھی ناشکار ملتا. ایک رات کا ذکر ہے کہ انہوں نے رات بھر محنت کی, کوئی شکار نہیں ملا. تھک ہار کر صبح سویرے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے جالوں کو کیا کر رہے تھے, دھو رہے تھے, اپنا کام وائنڈ اپ کر رہے تھے, اپنا سامان سمیٹ رہے تھے. خداوند یسوع مسیح آ گیا. یسوع مسیح نے پترس سے کہا, پترس اپنی کشتی لا. اور یسوع مسیح پترس کی کشتی میں بیٹھ گئے. پترس سے کہا آپ اپنے جال ڈالو شکار کے لیے. پترس نے کیا کہا, پترس نے کہا خداوند دیکھ ہم نے رات بھر محنت کی ہے. کتنی محنت کی ہے, ساری رات محنت کی ہے, ہمیں ایک بھی شکار نہیں ملا. لیکن اس نے بڑی پیاری بات کہی, اس نے کہا خداوند اب میں تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں. ہاللویا. جب یسوع کے کہنے پر کوئی بھی کام کرتے ہیں, جب یسوع کی بات مانتے ہیں, جب یسوع کے کلام پر, اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, تو پھر بلیسنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, کثرت کی زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے. کلام میں لکھا جیسے ہی اس نے یسوع کے کہنے پر جال پھینکا, ایک دم سے معجزہ ہوا. اور کلام میں لکھا ان کے جالوں میں اتنی مچھلیاں آ گئی کہ وہ حیران پریشان ہو گئے. انہوں نے جو ہے بڑی کوشش کی, مچھلیاں نکال کر اپنی کشتی کے اندر بھر لی. اپنی کشتی فل بھر گئی ان کی. پھر دوسری کشتی میں جو ہے اپنے ساتھیوں کو بلایا, ان کو بھی بلایا, آؤ ہماری مدد کرو. اور لکھا دونوں کشتیاں انہوں نے لبالب پانی سے کیا کر لی, بھر لی. اتنا شکار, اتنی مچھلیاں جب دیکھی تو کلام میں لکھا ہے پترس حیران اور پریشان ہو گیا, یسوع کے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا خداوند میں تو ایک گنہگار شخص ہوں, میرے پاس سے چلا گیا. یسوع مسیح نے اس کو چھوڑ نہیں دیا ادھر گرے ہوئے کو, نہیں, بلکہ اس کو اٹھایا. اس کو کہا پترس اٹھ, پہلے تو ماہی گیر تھا, لیکن آج کے بعد میں تجھے آدم گیر بناؤں گا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. کلام لکھا ہے یسوع مسیح نے اس کو اٹھایا, اس کو بلیس کیا, اس کو برکت دی. اور یسوع نے کہا پہلے تو مچھلیاں پکڑتا تھا, آج کے بعد تو میری خدمت کرے گا, میرے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. کلام میں لکھا ہے جب پاک روح ان پر نازل ہوا, وہ روح القدس سے بھر گئے, اور پھر بڑی دلیری کے ساتھ پترس نے خدا کی خدمت کرنا شروع کر دی. ہاللویا. یسوع مسیح کے آسمانوں پر جانے کے بعد پترس ہی
جو ہے کلیسیا کا لیڈر بنا اور کلیسیا کی بنیاد اس نے رکھی، خدا کا کام کیا، ہزاروں کے حساب سے لوگ ان کی تعلیم، ان کے جو ہے معجزوں کے وسیلہ سے خداوند پر ایمان لاتے گئے، اور اس طرح آج پوری دنیا میں مسیح کے ماننے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کس کے ہیں؟ یسوع کے لوگ۔ ہاللیلویہ۔ یہ کیسے ہوا؟ پترس اور دوسرے شاگردوں کی محنت، کوشش سے، وفاداری سے، جب خدا نے ان کو کثرت کی زندگی دی تو یہ زندگی آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ آج صبح خدا ہمیں وہی کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے جو پترس کے پاس تھی، جو پالوس کے پاس تھی، جو باقی رسولوں کے پاس تھی، وہی زندگی خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے تاکہ ہم خداوند سے وہ زندگی حاصل کریں اور اس کثرت کی زندگی کو آگے ڈیلیور کریں، تاکہ بہت سے لوگ اس زندگی کو حاصل کریں اور اپنے دکھوں سے، غموں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے رہائی پائیں اور خداوند پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ سو آج صبح ہم نے سیکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا چور نہیں آتا، وہ کیا کرنے آتا ہے؟ چرانے۔ وہ ہماری خوشیوں کو، ہماری خدمت کو، ہماری محبت کو، ہمارے پیار کو چرانا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے اندر تکبر ڈالنا چاہتا ہے، جس طرح اس نے لوسیفر فرشتے کے اندر تکبر ڈالا، اس طرح ہماری زندگیوں میں بھی وہ تکبر اور گناہ ڈال کر ہمیں خدا سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہمارا ایک حقیقی دوست ہے جو یسوع ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ دیکھ، میں جس طرح میں نے موت پر، قبر پر، ابلیس پر فتح پائی ہے، اسی طرح تم نے بھی فتح پانی ہے، فتح بننا ہے، ابلیس کے سر کو کچلنا ہے، اور یسوع کے نام سے خدا نے کہا دشمن کی ساری قدرت پر کیا آؤ؟ غالب آؤ۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے، ہمیں فتح حاصل کرنی ہے، ہمیں برکت حاصل کرنی ہے، اور جس طرح یسوع نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، ہمیں بھی ابلیس کے سر کو کچلنا ہے اور خدا کے نام کو جلا دینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیں دعا کریں، سر کو جھکائیں گے اور خدا ان کی شکر گزاری کریں گے آج کے اس بے حد خوبصورت کلام کے لیے، کلام کی سچائیوں، کلام کی باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔